نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی بزرگی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو اکیلا ساری کائنات کا مالک اور حاکم ہے انگن درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے اپنی امت کو ہر شر سے آگاہ کر دیا اور ہر خیر کی خبر دے دیے ساری کائنات اس احسان پر نبی کی قدموں پر قربان کر دی جائے تو حق ادا نہیں ہوتا۔ آج کا خطبہ جمعہ مرکز ام القری للدراسات الاسلامیہ جو ایک
طالبات کا دینی ادارہ ہے۔ جس میں حوا کی بیٹیاں قرآن مقدس اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتی اور پڑھاتی ہیں۔ اللہ کریم اس کو چلانے والے اور اس میں پڑھنے والوں کو برکتیں عطا فرما۔ مجھے یاد پڑتا ہے بہت ہی عرصہ قبل ایک مرتبہ میں نے اسی مدرسے میں جمعہ پڑھایا تھا اور طالبات کو درس بھی دیا تھا۔ وہ ایک چھوٹی سی جگہ تھی، ایک ہی حال تھا، اس میں پردہ لگا کر طالبات کو بٹھایا گیا اور پردے کے پیچھے سے میں نے درس دیا تھا۔ امام بخاری رحمہ اللہ امیر المؤمنین فی الحدیث، ان کی ایک بات بڑی مماثلت رکھتی ہے۔ وہ فرماتے ہیں جب میں کتاب میں پڑھتا تھا، کاف تا الف اور با، کتاب کا معنی ایک چھوٹی سی جگہ جس میں حدیث کا علم اور قرآن کو یاد کرنا، جس کی جمع کتاتیب بنتی ہے۔ میں وہاں علم حدیث حاصل کیا کرتا تھا۔ کتنی عمر تھی؟ یہ جمعہ کوئی روایتی جلسہ نہیں، یہ ایک تربیتی نظام کا حصہ۔ فرمانے لگے مجھے اس چھوٹے سے مدرسے میں حدیث کو یاد کرنے کی توفیق دی گئی۔ یہی ادارے پھر امت کے لیے خیر کا راستہ بنتے ہیں۔ سائل نے پوچھا آپ کی عمر کتنی تھی جب آپ نے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم یاد کرنا شروع کی؟ آپ کو توفیق ملی اللہ کی طرف سے، آپ کی عمر کتنی تھی؟ اب سوچئے گا ذرا۔ فرمایا 10 سال یا اس سے بھی کم۔ میں شریعت کا ایک ادنیٰ سا طالب علم ہوں، میں معاشرے پر نگاہ دوڑاتا ہوں، اپنے 10 سالہ بچے سے ابھی کرکٹ کے میچز ختم ہوئے ہیں، ان سے ان کے کھلاڑیوں کے نام اور ہسٹری پوچھئے گا۔ شاید ہی کوئی گھر ہو مولوی کا ہو یا غیر مولوی کا جسے ان کے نام یاد نہ ہو، اور پھر اپنی اولاد سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کوئی بھی وہ سنائے، اور اگر نہ سنا سکے 100 میں سے 99.9 پھر سوچئے گا ہم مسلمان ہیں،
کہا امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں محدث داخلی اور دیگر محدثین کے ہاں جانا شروع کیا. عمر کتنی ہے یاد رکھیے گا، یہیں سے بات چلی. 10 سال 10 سال کا بیٹا ہو اور اسے نماز نہ آتی ہو. فرمایا میں نے محدثین کے ہاں جانا شروع کیا، اساتذہ کے ہاں یوں کہہ لیجئے، بڑے بڑے کبار. ان محدثین کے ایک درس میں ایک محدث نے گفتگو کی اور فرمایا سفیان عن ابی الزبیر عن ابراہیم. تو میں نے کہا یہ جو آپ نے سند پڑھی ہے، ابھی زبیر سے تو بیان ہی نہیں ہوئے. عمر کتنی ہے؟ اللہ اکبر. جب میں پڑھ رہا تھا تو آنکھوں میں آنسو تھے. محدث کو انہوں نے ڈانٹ دیا موقع پر، اور ایسے ہی ہوا کرتا، ایسے ہی ہوا کرتا. امام بخاری رحمہ اللہ نے انہیں فرمایا کہ آپ اصل نسخہ ذرا دیکھ لیں، اصل کتاب کی طرف رجوع کر لیں. ہمارے ہاں تو جب سے یہ موبائل آئے کتاب ہی ختم ہو گئی ہے. ایک محدث کا قول میں پڑھ رہا تھا کہ کتابوں کے ساتھ چمٹ جاؤ، کتاب کو ہاتھ میں رکھو. اور اسماعیل سلفی رحمہ اللہ گجرانوالہ میں سڑک پر چلتے ہوئے بھی ان کے ہاتھ میں کتاب ہوتی تھی اور پڑھتے جاتے تھے. ہم ان کی اولاد ہیں. یہ نہیں کہ اب جمعہ آ گیا اور جمعے کے ٹائم اب گھنٹہ رہ گیا اور میں کوئی کتاب اٹھا کر بھاگوں اور تیاری کروں. میرے استاد محترم حافظ عبداللہ بہاولپوری رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے جب تک خطیب جمعہ نہ پڑھا لے اسے بخار چڑھا ہوا ہوتا ہے کہ میں نے پڑھانا کیا. امام بخاری رحمہ اللہ جب انہوں نے ٹوکا بڑے ادب کے اندر رہ کر کہ ایسے نہیں، وہ اندر گئے، باہر تشریف لائے اور کہا اور نوجوان تم کیا کہتے ہو؟ فرمایا الزبیر، ابو زبیر کی بجائے الزبیر. ابو زبیر تو ہے ہی نہیں، الزبیر وہو ابن عدی، جو ابن عدی. اس سے تو بیان ہوتا ہے سند میں جو آپ پڑھ رہے ہیں وہ نہیں. استاد محترم نے، اس محدث نے قلم اٹھا کر اپنی عبارت کو بھی درست کیا اور اس کا بھی شکریہ ادا کیا. عمر کتنی تھی؟ اللہ. ہمارے ہاں تو یتیمی کی طرف سفر ہے. ایک شخص نے پوچھا جب آپ نے استاد کو ٹوکا تھا کہ ایسے نہیں، سند ذرا دیکھ لیجئے گا. آج کسی کو کہہ کر تو دیکھیں، وہ آپ کے ساتھ اور میرے ساتھ کرتا کیا ہے. جب اس وقت پہنچا تو 1 سال اور گزر گیا تھا. فرمایا جب میں نے سند لکھوائی اور انہیں بتایا ابھی زبیر نہیں، یہ الزبیر ہے، وہ ابن عدی، وہ ابن عدی ہے، اس وقت میری عمر 11 سال ہو گئی تھی. ہمیں اپنے بچوں کو انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون اس طرف لانا چاہیے. خوب دنیا پڑھیے، جتنا پڑھ سکتے ہیں پڑھا سکتے ہیں، لیکن ساتھ اس قرآن اور حدیث کی حفاظت کے لیے اس کو بھی یاد کیجیے.
فرمایا جب میں 16 سال کی عمر کا تھا تو ابن مبارک رحمہ اللہ اور امام وکیع رحمہ اللہ کی میں نے کتابیں یاد کر لی تھی. اپنی اولاد کا ٹیسٹ لیا کریں، ان کو قیمتی موبائل دے دینا، اعلیٰ لباس مہیا کر دینا، اعلیٰ سواری اور اعلیٰ رہائش مہیا کر دینا، یہ کوئی کمال نہیں، یہ کوئی کمال نہیں. آپ جانوروں کو دیکھیے کہ اپنی اولادوں کے لیے وہ محنت نہیں کرتے. اصل کمال یہ ہے کہ آپ کا بیٹا اور میرا بیٹا میت پر مرنے کے وقت وہ خود مصلی پر کھڑا ہو کر جنازہ پڑھا سکے. اسے غسل کا طریقہ نہیں آتا کہ ابا جی فوت ہو گئے ہیں اور فیکٹری آنر ہیں اور اب غسل دینا ہے تو امان اللہ مجاہد کو لے کر آؤ. جس محبت اور پیار سے اولاد باپ کا جنازہ پڑھے گی کوئی اور پڑھے گا؟ اٹھارہ سال کا امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب میں ہوا تو میں نے التاریخ الکبیر لکھ ڈالی تھی. ہمارے بڑے بڑے ممبر پر چڑھ جاتے ہیں، قرآن نہیں پڑھنا آتا. سوچئے گا ذرا، 18 سال کی عمر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس بیٹھ کر کتاب لکھ ڈالی تھی. یہ البخاری کی سالانہ تقریب صحیح البخاری، امیر المومنین فی الحدیث، حدیث میں امام ہے. امام قتیبہ بن سعید سے امام بخاری رحمہ اللہ کے بارے میں سوال ہوا. آپ کیا فرماتے ہیں؟ یا ہؤلاء، اے لوگو، نظرت فی الحدیث ونظرت فی الرائے وجالست الفقهاء والزهاد والعباد ما رأيت منذ عقلت مثل محمد ابن اسماعیل رحمہ اللہ. فرمایا لوگو، میں عابدوں میں، میں فقیہوں میں، میں زاہدوں میں، میں نے حدیث کو پڑھا، حدیث کو دیکھا، میں نے اتنے بڑے بڑے جو نام لیے ہیں، میں نے محمد بن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ جیسا کسی کو نہیں پایا. آپ دیکھتے ہیں ایک علاقے کے اندر، یہ فاروق آباد ہے، یہاں کوئی بچہ بہترین قرآن پڑھنے لگ جائے، دیکھو دنیا کیسے اس کے پیچھے آتی. بچوں کو اس طرف لے کر آئیے، اعلیٰ تعلیم دلوائیے. اور کیا مقام ہے ان کا، اللہ اکبر. مصلی پر کھڑا ہونا، یہ لباس ہلکا، رہائش ہلکی، کھانا ہلکا، اس کا اللہ کے ہاں مقام پتہ ہے کتنا ہے؟ فرمایا اگر اس کی اجازت کے بغیر پچھلا مقتدی سر اٹھا لے تو اللہ گدھے کا بنا دے، اگر اس کو قہر آ جائے. اس کا معنی یہ نہیں کہ دنیا کی تعلیم حاصل نہ کرو، خوب کرو، اپنے پیروں پر کھڑو، اپنا کاروبار ہو، اور پھر ممبر پر چڑھ کر لوگوں کو اسلام کی دعوت. اور اگر یہ ذہن بن جائے کہ میں ایک بیٹے کو ایسا تیار کروں تو سب سے پہلے رزق حلال
حرام کا لقمہ کھلا کر یا کھا کر ابن تیمیہ دھرتی پر کبھی پیدا ہو سکتا ہی نہیں۔ ہماری گفتگو میں تاثیر کیوں نہ رہی؟ ہم نے کاروبار بنا رکھا ہے، کمٹمنٹ کر کے آتے ہیں، ہمیں کوئی پرواہ نہیں کوئی مسلمان ہو یا نہ ہو۔ رزق حلال، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون۔ یا ایھا الرسل، نبیوں رسولوں کو کہا جا رہا ہے پاکیزہ مال کھانا۔ مسجد کے غلے سے پیسے اٹھا کر اگر میں کھاؤں گا تو پاکیزے، وہ تو مسجد کا مال ہے۔ بڑے بڑے سکنڈل نہیں آپ دیکھتے؟ امام بخاری رحمہ اللہ، ان کے والد وفات کے وقت جب آدمی مرنے کے قریب ہوتا ہے نا، بڑی سچی بات کرتا ہے، نظر آ جاتا ہے نا، تو کہتا ہے یہ مکان میرا نہیں ہے، بھائی کا دے دینا اس کو، مرنے جو لگا۔ احمد بن حفص فرماتے ہیں میں امام بخاری رحمہ اللہ کے پاس، ان کے والد کے پاس موت کے وقت قریب تھا۔ وہ کہنے لگے لا اعلم من مالی درہما من حرام ولا درہما من شبہہ، میں ایک درہم بھی اپنے مال میں سے حرام نہیں پاتا، اور ایک درہم بھی میں نہیں جانتا کہ اس میں شبہ بھی ہو کہ حرام ہے کہ حلال۔ پھر امام بخاری پیدا ہوتا ہے۔ ہمارا مال، میں ایک مرتبہ ایک جامعہ میں ایک جلسے میں تھا، مجھے خبر ملی ایک جامعہ تھا اسی طرح بہت بڑا، وہاں فیکٹری آنر سود کے چیک اس طلباء کو کھانے کے لیے بھیجتے ہیں۔ میں نے نام لے کر کہا مجھے کیا ڈر، یہی ہوگا نا، اگلی دفعہ نہیں بلائیں گے۔ میں نے کہا یہ سود کے پیسے کھلا کر احمد بن حنبل بنانا چاہتے ہو ان کو؟ سمجھ آ گئی ان کو۔ ہم سمجھتے ہیں یہ 10 لاکھ روپیہ سود کا دے دو مدرسے میں، پچھلا بھی حلال ہو جائے گا، ان کے لیے بھی حلال ہو جائے گا۔ امام بخاری پیدا نہیں ہوں گے، پھر یہی پیدا ہوں گے جو آج کر ہیں۔ امام بخاری کے والد فرماتے ہیں ایک درہم میں بھی شبہ تک نہیں تھا کہ یہ حرام ہے یا حلال۔ جب ایسا مال ہو، اللہ اکبر۔ پھر حدیثیں یاد ہوتی ہیں، پھر محدثین کی جماعت پیدا ہوتی ہے۔ ایک محدث ابراہیم بن اسماعیل انصاری رحمہ اللہ بیان کرتے، یاد کرنے کا طریقہ، طالبات توجہ سے سماعت فرمائیں، کیونکہ میں نے پوچھا ہے پہلے حاجی صاحب سے کہ طلباء بھی ہیں کہ نہیں، طالبات کا جامع، توجہ سے سماعت فرمائیں۔ ان کی معلمات بھی، حدیث یاد کیسے کی جاتی، اللہ اکبر۔ فرمایا کننا نستعین علی حفظ الحدیث بالعمل، ہم جس حدیث کو حفظ کرنا چاہتے اس حدیث پر عمل کیا کرتے تھے۔ عامل حدیث بنے گا کہ نہ بنے گا؟ اس حدیث کو یاد کرتے تھے۔ اور ہمارے ہاں اللہ اکبر، اس حدیث پہ عمل کیجیے۔ اس لیے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، ان سے کسی نے پوچھا، شاگرد نے، آپ نے سورۃ البقرہ 8 سال میں یاد کی،
عرب کا ذہین ترین انسان، سورۃ بقرہ 8 سال میں، ہمارا تو بچہ سال میں قرآن حفظ کر لیتا ہے۔ فرمایا ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سورۃ بقرہ کا سبق لیتے، جب تک اس آیت کریمہ پر عمل نہ کر لیتے اگلا سبق ہی نہیں لیتے تھے۔ جب ہم سورۃ بقرہ کے عامل بنے تو زندگی کے 8 سال بیت گئے تھے۔ مجھ سمیت ہر کوئی اپنے اپنے گریبان میں دیکھے۔ محدث وقی فرماتے ہیں اذا اردت ان تحفظ الحدیث فاعمل به، جب حدیث کو یاد کرنا چاہو تو اس پر عمل کرو۔ کیسے حدیث یاد ہوگی؟ کہ فجر کے بعد بیٹھنا ہے، عمرے کا ثواب لینا ہے تو اشراق پڑھنی پڑے گی، حدیث تو یاد ہو جائے گی خود بخود ہی جب عمل کرو گے۔ یاد کرنے کا طریقہ، اللہ اکبر، اپنے دل کو صاف رکھو۔ دنیا کمانے کی خاطر اس دین کو مت پڑھو۔ آج کی باتیں کچھ سخت گزریں گی کچھ لوگوں پر، معذرت۔ دنیا کمانے کی خاطر نہ، آخرت سنوارنے کی خاطر اس دین کو پڑھ، دنیا تیرے قدموں میں رب ڈال دے گا۔ وہ دنیا ملنی ہے۔ جب ہم ماں کے پیٹ میں تھے رب نے لکھ دیا تھا اس کو فیکٹری آنر بنانا ہے، اس کو مزدور بنانا ہے، وہ ملنی ہے۔ اس نیت کو خالص کر کہ میں نے اس حدیث کو یاد کرنا ہے اس لیے کہ ملک کے اندر اسلام کا غلبہ ہو، محلے کے اندر اسلام کی ترویج ہو۔ یہ نہیں کہ یہ روزی لگی ہوئی ہے اور یہ چلتا رہے اور اولاد نہ، نیت۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے بعد، اب سنیے گا، مال تجارت آیا، ساتھ ہی پالٹی بھی آ گئی، ہم خریدتے ہیں۔ آپ نے فرمایا انصرف اللیلہ، رات ہو گئی ہے، چلے جاؤ صبح آنا۔ اور انہوں نے 5000 درہم پروفٹ سے خریدنے کا وعدہ کیا کہ ہم اتنے پہ خرید لیتے ہیں، اگر آپ بیچنا چاہیں۔ آپ نے فرمایا جاؤ، رات ہو گئی ہے، صبح بات کریں گے۔ اور تاجروں کی جماعت، یا تجار، صبح ہو گئی، آپ نے ان لوگوں سے کوئی وعدہ نہیں کیا کہ میں تمہیں دوں گا، نہ انہوں نے وعدہ لیا، وہ سودے کی قیمت لگا کر چلے گئے۔ آپ نے فرمایا رات ہو گئی۔ اگلی صبح کو ایک اور پارٹی آئی، انہوں نے مال دیکھا، انہوں نے کہا 10,000 درہم پروفٹ سے ہمیں دے دو۔ نیت، اللہ فرمایا انی نویت البارحہ ان ادفع الى الذین طلبوا امس بما طلبوا اول مرہ، میں نے رات کو سوتے وقت نیت کر لی تھی کہ جو لوگ چلے گئے ہیں میں ان کو یہ مال دے دوں گا، میں نیت توڑنا نہیں چاہتا، میں 5000 پہ مال دے گا اس کو۔ ہم تو بیانہ لے کر واپس کر لیتے ہیں، اور وارث امام بخاری کے رحمہ اللہ، ہمیں تو کوئی کان میں کہہ دے سستا ہے، وہ پالٹیا، میں نے تو بیچنا ہی نہیں، ابھی آپ بیچ، بس جی میں نہیں بیچتا۔ کیوں؟ اور چاہتے یہ ہیں کہ ملک میں اسلام آئے، میرے اوپر اسلام، یہ نیت، میں مالک ہوں نا اس کا۔ وہ صبح آئے، آپ نے انہیں کہا میں نے رات کو نیت کر لی تھی اور میں اپنی نیت توڑنا نہیں چاہتا۔ 5000 درہم جو نقد مل رہے تھے اور جائز تھے لیکن نیت کے خلاف تھے، میں اپنی نیت کے مطابق سودا کروں گا، انہیں کو دوں گا رات والوں۔
اور مسلمانوں کی جماعت، تاجروں کی جماعت، ہم بھی تجارت کرتے ہیں، ہمیں بھی واسطہ پڑتا ہے، پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ سوچئے گا۔ اب یہ جو سارے واقعات میں نے سنائے ان کو ذہن میں رکھیے، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ اِذَا عَاهَدُوا، جب وعدہ کرتے ہیں تو پورا کرتے ہیں۔ ان کی اللہ نے قرآن میں تعریف کی، یہ وہ لوگ جب یہ وعدہ کرتے ہیں تو پورا کرتے ہیں۔ اور ہم کسی سے پیسے لے کر اسے کہیں کہ مہینے بعد، پھر وہ مہینہ آتا ہے، ہائے ہائے وعدہ۔ والذین هم لأماناتهم وعہدہم راعون، جو اپنے پاس رکھے ہوئے امانتیں اور عہد کی پاسداری کرتے ہیں۔ جب یہ سلسلہ میری اولاد میں اور ہماری جماعت میں اور ہمارے خطباء اور علماء میں شروع ہوگا تو یہ قرآن ان کی تعریف کرے گا۔ یہ قرآن صرف مجھ سے مخاطب نہیں، میں کہا کرتا ہوں یہ ہر بندے سے مخاطب ہے، ہر بندے کا نام لے کر کہتا ہے۔ وہ کون سے لوگ ہیں؟ اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، یہ سچے بھی ہیں اور پرہیزگار بھی ہیں، جن کی نیت اتنی خالص ہوتی ہے۔ ہم کہتے ہیں سچے بننا چاہتے ہیں، ہم بیل ہوتی ہے اور کسی کے پیسے دینے ہو تو دروازے میں سے پتہ لگ جاتا ہے فلاں، وہ کہہ دو ابو کہہ رہے ہیں ابو گھر پر نہیں ہے۔ اولئک الذین صدقوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں رب نے کہا قد افلح المؤمنون، مومن کامیاب ہو گئے ہیں۔ کون ہے مومن؟ سوچئے گا ذرا، سبق ہے یہ۔ سب سے پہلے اپنی اصلاح چاہتا ہوں اور پھر اپنے بھائیوں کی۔ یہ کون لوگ ہیں؟ اولئک هم الوارثون الذین هم یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون، یہ جنتوں کے وارث اللہ ہم سب کو نصیب فرما۔ یہ وارث ہیں جن کے اندر یہ صفات ہیں۔ دیکھو نام مٹ گئے دنیا سے بڑے بڑے مالداروں کے، قیامت تک نام زندہ رہے گا محدثین کا اور امیر المؤمنین فی الحدیث امام بخاری، اپنے ہو یا غیر کوئی بھی جامعہ ہو، جب تک دورہ بخاری نہ کر لے اسے سند ہی نہیں ملتی۔ یہ صفات جو میں بیان کر رہا ہوں اللہ مجھ میں اور آپ میں پیدا فرما۔ اولئک فی جنات مکرمون، یہ جنتوں میں بڑی عزت پانے والی جماعت ہے، بڑی عزت پانے والی جماعت ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ جن کی آخری حدیث جس پر محدثین درس دیتے ہیں، حدثنی احمد بن اشکاب حدثنا محمد بن فضیل عن عمارة بن القعقاع عن ابی زرعہ عن ابی ہریرہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ ہے وہ آخری حدیث۔ حدیث کو حاصل کرنے کے کئی طریقے۔ نمبر 1 السماع من لفظ الشیخ، شیخ سے استاد سے حدیث کو سننا۔ آپ بیٹھے ہوئے اور استاد سے حدیث سن رہے ہیں، اب استاد زبانی حدیث سنائے یا کتاب سے پڑھ کر سنائے، دونوں طریقے، دونوں طریقے یہ حدیث کو حاصل کرنے کا طریقہ۔ القراءۃ علی الشیخ، استاد کے سامنے حدیث کو پڑھنا، استاد سن رہے ہیں، پھر وہ کہہ سکے گا کہ میں نے اپنے فلاں استاد سے سنا، جو بھی امام بخاری کی بخاری پڑھا رہا ہوگا جامعات،
شیخ الحدیث جو بھی ہوں گے، دو طریقے. پھر یہ ان کی سند ہے احمد بن اشکاب، یہ حضرمی کوفی ابو عبداللہ ان کی کنیت، مصر کے رہنے والے. بعض کے نزدیک یہ نام عجمی ہے اور بعض کے نزدیک عربی. اس نام پر اشکابن حمزہ کی کسرہ اور فتحہ دونوں کے ساتھ پڑھا جاتا ہے. یہ تھوڑی سی سند کی طالبات کے لیے گفتگو ہے. بعض کے نزدیک یہ عربی نام ہے تو با پر تنوین پڑھی جاتی. امام بخاری نے ان سے ملاقات کی ہے. آخر ما لقیتہ بمصر سنہ 218 ہجری میں مصر کے اندر امام بخاری نے جا کر ان سے ملاقات. اس وقت عمر یاد ہے؟ عمر پہلی عمر میں نے کتنی بتائی تھی؟ پھر 16 18 3 ہو گئی. اب چوتھی عمر بھی سن لیں اور پھر اپنے بچوں پر نگاہ پڑھائیے گا. فرمایا جب میں نے مصر میں ان سے ملاقات کی اس محدث سے، اس وقت میری عمر 23 سال تھی. 23 سال. ابھی تو کہتے ہیں مجھے بھی نہیں آئی. اور کون ہے؟ محدث. اللہ اکبر. یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ طلباء کو محدثین سے ملاقاتیں علماء سے کرنی چاہیے جو صحیح معنوں میں اہل علم ہو. یہ بھی یاد رکھیے گا نقطہ. ہر خطیب سے نہیں، جو صحیح معنوں میں اہل علم ہو. اور یہ ایک وقت تھا کہ پہلے کوئی منبر پر خطبہ دینے کے لیے آتا تو اس سے پوچھا جاتا تھا آپ کے اساتذہ کون ہیں؟ کون ہے آپ کے اساتذہ؟ کن شیوخ سے آپ نے پڑھا؟ پھر دیکھا جاتا تھا ان شیوخ کے اندر کوئی معتزلی تو نہیں ہے، گندے عقیدے کا مالک تو نہیں ہے. اگر ہے تو اس کو منبر پر چڑھنے کی اجازت بھی نہیں. آج تو کہتے ہیں میں وہابی ہو گیا، وہ کہتے ہیں شیخ الاسلام ہو گیا. پھر 6 مہینے کے بعد دوبارہ ادھر چلا جاتا ہے، پھر سر پکڑ کے رو رہے ہوتے ہیں. حالات ہی بدل گئے، کیا کریں. حدثنا محمد بن فضیل. محدثین کے ہاں یہ طریقہ ہے، وہ حدثنا سے بات کرتے ہیں. لیکن جب ہم پڑھیں گے تو کہیں گے قال حدثنا، ایسے پڑھنا پڑے گا. یہ محمد بن فضیل بن غضبان الضبی، یہ قبیلہ دبی کے آزاد کردہ غلام. ہائے ہائے، میں جب یہ پڑھ رہا تھا نا، آزاد کردہ، اور ہیں کون؟ محدث. امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں مدینہ کے جو گورنر تھے وہ کسی کو مدینہ کا انچارج بنا کر باہر چلے گئے. بڑی خوبصورت بات. بائی دا وے یوں کہہ لیجیے ادھر سے امیر المومنین کی ملاقات دونوں کی ہوگی ایک جگہ پر. آپ نے پوچھا کدھر؟ کہا سفر پہ جا رہا ہوں فلاں جگہ. کہا مدینہ کا امام کسے بنایا؟ فرمایا فلاں شخص کو بنایا. کہا تو غلام کو آزاد لوگوں پر امیر بنا کر آ گیا، وہ تو غلام ہے. اور مدینہ کے انصاری ہائے ہائے وہ کہنے لگے امیر المومنین میں نے جس کو امیر بنایا وہ اللہ کی کتاب کا عالم دین. ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین او کما قال علیہ السلام. یہ پھر امیر المومنین عمر نے پڑھا. جب یہ سنا کہ وہ قرآن کا عالم ہے، وہ علم وراثت کا ماہر ہے، یہ 2 باتیں اس حدیث کے اندر واقع میں فرمانے لگے میرے پیغمبر نے سچ کہا، یہ کتاب انسان کو آسمان کی بلندیوں تک پہنچا دیتی اور ہمیں پڑھنی بھی نہ آئے، پھر اس کا ترجمہ بھی نہ آئے اپنی زبان میں کہ رب تجھ سے کہتا کیا ہے. رب نے صحت دی، مال دیا، آنکھ، کان، نعمتیں، اور مجھے رب کا جو خط ہے اپنے بندے کے نام جو اس نے نبی کے ذریعے ہم تک پہنچا، وہ ہمیں پڑھنا ہی نہ آئے. مسلمان ہیں ہم، سوچئے گا ذرا.
ان کی کنیت تھی ابو عبد الرحمن کوفی. بعض علماء نے انہیں شیعہ کہا. انہوں نے اس کا رد کیا. انہوں نے محدثین کے بعد پہنچ کر امیر المؤمنین عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں فرمایا کہ جو شخص بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں دعا نہیں کرتا اس کے لیے میں بد دعا کرتا ہوں. پھر محدثین نے ان کو اہل سنہ مانا. اس سے یہ نقطہ نکلتا ہے کسی عالم کے بارے میں کوئی بات مشہور ہو جائے اسے آنا چاہیے اس جگہ پر اور لوگوں کو کہنا چاہیے آپ کا یہ اعتراض ہے, اس کا یہ جواب ہے, اس کا یہ جواب ہے. آخری حدیث امام بخاری غریب لے کر آئے. حدیث غریب. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ اس کی وجہ بیان, سبب بیان کرتے ہیں, علت. لم ارى هذا الحديث الا من طریقه بهذا الاسناد. میں نے اس حدیث کو اس سند کے ساتھ یعنی محمد بن فضیل کے علاوہ کسی اور طریقے سے نہیں دیکھا. حافظ ابن حجر فرماتے ہیں وجہ الغرابت فیہ تفرد محمد ابن فضیل و شیخہ و شیخ شیخہ. اس کے غریب ہونے کی وجہ محمد بن فضیل ان کے شیخ کے شیخ اور اس کا راوی اپنے اپنے مرحلہ میں اکیلا ہونا. اچھا کمال یہ ہے پہلی حدیث وہ بھی غریب, آخری حدیث وہ بھی غریب. انما الاعمال بالنیات یہ بھی غریب, یہ بھی غریب ہے. بس مختصر کرتا ہوں. اور آخری بھی غریب. کیوں؟ کمال کا نقطہ محدثین بیان کرتے. فرمایا بدأ الاسلام غریبا وسيعود غریبا فطوبى للغرباء. نقطہ یہ ہے پہلی حدیث اور آخری حدیث کو غریب لانے میں غرباء کے لیے خوشخبری, اسلام کا شروع اور آخر, اور غریبوں کے لیے توبہ. اسلام شروع میں غریب تھا, اللہ اکبر, نماز بیت اللہ میں نہیں پڑھ سکتے تھے, گھاٹیوں میں پڑھ رہے ہیں. اور اب اسلام, اب کیا حالت ہے اسلام کی؟ میں تو سمجھتا ہوں اللہ کی قسم غریب ہو گیا. اوہ, اب گھروں کی حالت آپ اپنے اپنے گھروں میں آج جا کر ٹیسٹ لیجئے گا, بیوی سمیت, اور پھر دیکھیے گا اسے نماز کا ترجمہ بھی نہیں آتا. اسلام غریب ہوا کہ نہ ہوا؟ آ گیا پیچھے. مولوی کو نہیں آتا. وہ میں ایک مرتبہ گیا جنازہ پڑھانے, میری گاڑی میں وہ ایک خطیب صاحب بیٹھ گئے. تعارف ہوا جی میں اس مسجد میں خطیب ہوں, آپ نے جنازہ کیوں نہیں پڑھایا؟ پتہ نہیں میرے ذہن میں اللہ نے کیا بات ڈالی. میں نے اسے کہا مولانا ذرا جنازے کی دعا تو سناؤ, میری دعائی ہو جائے گی. اللہ کی قسم ایک دعا کے علاوہ دعا نہیں آتی تھی. آپ نے یہ رکھے ہوئے ہیں, ان سے سمجھتے ہیں کہ بچے محدث بنیں گے. اہل علم کے ساتھ جڑیے. اور یہ راگ لگانے والے اور ہیکے لگانے والے, ان سے اپنی اولادوں کو بچائیے. یہ تو ٹیسٹ ہے, جیسے گانے میں ٹیسٹ ہوتا ہے. فرمایا بدأ الاسلام غریبا ان عمارۃ بن القعقاع, اور ایک جگہ پر بخاری میں ان عمارۃ بن القعقاع, ایک جگہ اور بھی ہے ان ابی زرعہ. یہ عمر بن جریر بن عبداللہ البجلی اپنے دادا سے حدیث بیان کرتے ہیں. اللہ, دادا کون ہے؟ صحابی. ان سے حدیث بیان کرتے ہیں. ان ابی ہریرہ قال رضی اللہ تعالی عنہ. ابو ہریرہ کی بات کروں تو پھر اثر ہی ہو جائے گی. آخری بات کرتا ہوں. کلمتان حبیبتان. کلمتن کا تسنیہ, یہ کلمتن کے دو معنی.
ایک لفظ جو ایک معنی پر دلالت کرے، ایک جملہ جو مکمل معنی پر دلالت کرے. حبیبتان، دو معنی ہیں اس کے بھی. ان کلمات کا اللہ کو بہت پیارا ہونا، بہت پیارے ہیں اللہ کو. ادھر آپ کہتے ہیں، ادھر جنت میں درخت لگ جاتا ہے. ادھر آپ پڑھتے ہیں، جنت میں درخت لگ جاتا ہے. یہاں کسی کا باغ ہو نا، آم کا 2-4 کلے، وہ کہتا ہے میں چودھری ہوں. اور جس کے جنت میں باغ ہو وہ ابو چودھری ہوا کہ نہ ہوا، چودھریوں کا باپ بنا کہ نہ بنا. فرمایا ایک تو اللہ کے ہاں اس کا معنی ایک یہ ہے کہ یہ الفاظ بہت پیارے ہیں، اور جو دوسرا معنی ہے مجھے وہ بڑا ہی پیارا لگا. اس کا معنی یہ ہے دوسرا کہ پڑھنے والا اللہ کو بہت پیارا ہے. جو اللہ کو بہت پیارا ہوگا اس بندے کی عزت اور شان کتنی ہوگی. اگر آپ کا کسی سے عمران خان سے کوئی سلام دو اور چائے پہ بلا لے، آپ تصویر ساری زندگی قبر میں بھی کہیں گے اندر رکھنا کہ میرا عمران خان سے تعلق ہے. آئے ہائے، جو اللہ کو پیارا ہو، اللہ ہم سب کو اپنا پیارا بنائے. الرحمن، انا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمی من وصلها وصلت ومن قطعها قطعت. اللہ نے اپنے نام میں سے نام لیا، اللہ اکبر، اور رحم کو پیدا کیا اور نام اپنے نام سے لیے. جو اس کو توڑے گا فرمایا میں اسے توڑ دوں گا، جو اسے ملائے گا میں اسے ملاؤں گا. ہم کہتے ہیں بہن نے گالی دی ہے، بہن نے ڈانٹا ہے، آج اس کے گھر نہیں جانا. توڑ رہے ہو. جماعت میں سے حاجی سے ناراض ہوا کوئی امان اللہ کی کسی غلطی سے تو مسجد ہی غائب ہے. توڑ رہے ہیں کہ جوڑ رہے ہیں؟ دیکھ لو. الرحمن یہ اللہ کے لیے مختص، کسی اور کے لیے قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن. اللہ کے نام سے پکارو یا رحمان کے. ٹائم کافی ہو چکا ہے، بس 2 باتیں رہ گئیں. خفیفتان علی اللسان. شیخ عبداللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں خفیفتان علی اللسان، زبان پر یہ کلمے بڑے ہی آسان ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ، یعنی کوئی مشقت نہیں ہوتی. ثقیلتان فی المیزان، ان دونوں کو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم قیامت کے دن تولا جائے گا. جس کو تولا جائے گا وہ مخلوق. آپ نے یہ پڑھا سبحان اللہ، اللہ اس کو ترازو میں رکھے گا، ترازو میں رکھے گا. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم میدان میں جو رکھا جائے اس کو مخلوق کہتے ہیں. معنی سبحان اللہ و بحمدہ مختصر سا معنی کیا ہے؟ اللہ ہر عیب سے پاک ہے. بس یہ دنیا کے بنائے ہوئے بہار شعر، یہ دوسرے شعر، یہ سب سے پاک. اس پر پورا ایک خطبہ چاہیے 2 الفاظوں پر، پھر بھی حق ادا نہیں ہوتا. مختصراً یہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ، اللہ دنیا کے ہر شراکت سے پاک، ہر عیب سے پاک. سبحان اللہ العظیم، وہ بڑی عظمتوں والا ہے. جب اسے ہم یہ کہیں کہ وہ ہر عیب سے پاک ہے، پھر قبر سے جا کر سوال کریں گے؟ قبر والا تو بیچارہ گونگا ہے، اندھا ہے، بہرا ہے، سن ہی نہیں سکتا. اللہ کا تعارف کروائیے قوم کو. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق